پچھلے 10 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی جتنے علمی مرکز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، سویس ہے جیسے، وہاں آپ کو بالکل واضح، آپ نیٹ پہ تھوڑی سی سرچ کریں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریکنسٹرکشن کا ایک طرح سے احیاء ہوا ہے. اس کتاب کو دوبارہ لوگ دیکھنے لگے ہیں، دوبارہ مرکز توجہ بھی بن گئی، جس کی ایک خارجی ظاہری علامت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کی علمی ارتباطی دنیا میں اس کا اس کی آخری آمد علامہ کی زندگی میں 1930 میں ہوئی تھی، جب انہوں نے آکسفورڈ سے چھپوا لی. 1930 سے لے کر 2013 تک یہ کتاب دوبارہ مغرب کی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی. اچھا. جب تک میں نے اپنا آخری بڑا کام اقبال اکیڈمی میں اس کا ریکنسٹرکشن کا نیا ایڈیٹڈ ایڈیشن اسٹینفرڈ یونیورسٹی سے نہیں چھپوایا. لیکن اسٹینفرڈ یونیورسٹی کا آمادہ ہونا اور اتنی بڑی یونیورسٹی کے نیٹ ورک سے ریکنسٹرکشن کا مغرب کی علمی دنیا میں دوبارہ چھپنا، ٹھیک ہے، ہماری کاوش کا اس میں حصہ تھا، وہاں کے دوست یہاں، لیکن وہ خود ایک کسی چیز کا غماز ہے. اس کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس علمی ادارے میں ریکنسٹرکشن پر سیمینارز، شارٹ کورسز، فل سیمسٹر کورسز، لانگ ٹرم کورسز، طرح طرح کی چیزیں کہاں کہاں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب دوبارہ مرکز توجہ بن رہی ہے. وہ مباحث جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مردہ ہو گیا، اب ان کا کوئی ریلیونس نہیں رہ گئی، وہ مغرب کی سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں بڑی شدت سے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی ریلیونس پھر محسوس ہو رہی جبھی اس پہ اتنا ہر جگہ آفر کیا جاتا ہے. لمس جیسی جگہ میں بھی گزشتہ لگ بھگ 7 سال سے سال میں ایک سیمسٹر ضرور فل سیمسٹر کورس ریکنسٹرکشن پہ ہوتا ہے. اچھا. 3 کریڈٹ آور؟ جی ہاں، 3.5 کریڈٹ آورس پورا کورس. کبھی وہ یہ تو ہوتا ہی ہے سال میں ایک دفعہ، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے سیمسٹر میں ایک کورس جو آدھا اقبال پر ہوتا ہے، اقبال اینڈ سی ایس پرس، وہ پڑھایا جاتا ہے. وہ باسط صاحب یہ ہمیشہ پڑھاتے ہیں. اور پچھلے سال میں 2 سیمسٹر لگا کر پوری ریکنسٹرکشن میں نے لمس کے لیے پڑھائی. 3 پہلے سیمسٹر میں کور کیے، 4 دوسرے میں کور کیے. تو اس کا یہ ہے اپنی جگہ. اور اگر تراجم اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں اس کے کتنی زبانوں میں دنیا کے، اور اردو میں بھی کتنے ترجمے دوبارہ آئے ہوں گے. اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ اب عام چندی تحریریں جو چلتی ہوئی اقبالیات کی بڑی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، اس کو اٹھا کر دیکھیں. ریکنسٹرکشن کے بارے میں آپ ان کا چیپٹر پڑھ جائیے، خلیفہ عبدالحکیم فکر اقبال، اس کے آخری حصہ انہوں نے خلاصہ بھی دے دیا ہوا ریکنسٹرکشن کا، ہر خطبے کا، وہ الگ بھی چھپتا ہے. آپ وہ پڑھ لیجئے اور کتاب رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا پتہ چلا کہ ریکنسٹرکشن کیا کہتی ہے. حرام ہے کہ اگر کچھ پتہ چل جائے آپ کو کہ ریکنسٹرکشن کیا کہہ رہی ہے. فاروقی صاحب اس کا ایک بہت اچھا استثناء ہے، لیکن اور بہت ساری چیزیں اب آئی ہیں اس میں. خیر میں یہ بات کر رہا تھا اس روز کہ وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے ضمن میں یوں سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ سوالات جو اس روز انہوں نے کیے، کچھ جو اس کے بعد فیس بک میں دیکھے، یا اس سے پہلے میں گاہے ماہے دیکھتا رہتا ہوں، ان سب سوالات کو یا ان سے جڑے ہوئے اور ذیلی سوالات کو اگر ذہن میں رکھیں تو مجھے فوراً یہ سبب، میرے اندر ایک سوال ابھرتا ہے فوراً. وہ یہ کہ یہ ساری باتیں جو سوالات کیے جا رہے ہیں، یہ سلیم بھائی کے سامنے نہیں تھے. جب انہوں نے، میں کچھ چیزوں کا شاہد ہوں کہ انہوں نے وہ فرسٹ ہینڈ پڑھ رکھی تھی، کہ عام طور پہ سوالات سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ لوگ سنی سنائی بات آگے چلا رہے ہیں. کسی نے ان مصنفین جن کے کام کے ارد گرد یا جن کے افکار سے متعلق یہ سوالات کیے جاتے ہیں، ان کی کتابوں کو سوال کرنے والوں میں سے شاید ہی کسی نے براہ راست دیکھا. سوال خود بتا رہا ہوتا ہے کم از کم مجھے. لیکن
میں جو سوچ رہا تھا وہ یہ کہ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ سلیم بھائی نے سارا کمارا سوامی مجھ سے فوٹو کاپی کروا کر سارا پڑھا. اس سے پہلے رینیگینوں کی جو جو چیز ہمیں اس زمانے میں ملتی تھی، ابھی چھپی تو تھی نہیں پاکستان میں، اب تو ہر چیز چھپ گئی ہوئی ہے، وہ ان کو کروا کے بھیجتے رہتے تھے. عسکری صاحب ساری چیزیں یہ پہلے سے فرانسیسی میں اور انگریزی میں پڑھ چکے ہوئے تھے. تو اگر ان کی نظر سے ساری چیزیں گزری ہوئی تھیں تو یہ سوالات جو آج ہمیں تنگ کر رہے ہیں یا آپ کے ایک وسیع حلقہ احباب میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے بار بار، سلیم احمد اوریجنل چیزیں پڑھنے کے بعد وہ ان سوالات یا رینیگینوں کے بارے میں یا دیگر تحریروں کے بارے میں ایک طویل مضمون روایت اول کے آخر میں لکھتے ہیں، جس میں انہوں نے ان کے ان سارے نظریات جن پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کی ایک طرح سے مدلل وضاحت کی ہے. اچھا ایک قدم اوپر اٹھیے، عسکری صاحب وہ ساری چیزیں جو ہم نے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھ رکھی تھیں، کیونکہ ابھی تک رینیگینوں کی 2 کتابیں ایسی ہیں یا مجموعہ مقالات جو فرانسیسی سے ترجمہ نہیں ہوا، اب ان کی نظر سے وہ بھی گزری ہوئی تھی. پھر وہ مشل والساں کی ساری چیزیں پڑھتے رہتے تھے. تو انہیں یہ سوالات کبھی نہیں تنگ کیے، انہیں سوالات نے کبھی تنگ نہیں کیا، یا انہوں نے اس کے لیے اپنا دینی جواز اپنی روایت سے اس کی تطبیق وہ اپنی ذات کے لیے کیسے کی. سلیم بھائی کا تو سامنے ہے کہ انہوں نے لکھ دیا سارا، ظاہر ہے کسی بات کو اون کر رہے تھے تبھی لکھ رہے تھے. عسکری صاحب گو انہوں نے ترجمہ کوئی نہیں کیا رینیگینوں کا، اور زیادہ جو کام کیا وہ مشل والساں، اور مشل والساں اس سارے گروہ میں آپ پتہ نہیں اس بات سے واقف ہیں کہ نہیں، سب سے بڑے گنونین تھے. جی سب سے بڑے گنونین سے پتہ چل رہا ہے سارا کیا. حالانکہ وہ جس بات پہ ان کا باہمی اختلاف ہوا تھا فرتجوف شوان اور مشل والساں کا، وہ اس سے لگتا نہیں کہ وہ گنوں کے اتنے مداح ہوں گے. ان کے ہاں یہ اختلافی نقطہ ابھرا ایک جگہ آ کر کہ مغرب میں بالخصوص فرانس میں، اور فرانس جیسے دین بیزار روایت دشمن معاشرے میں بطور مسلمان زندگی گزارنے کے لیے پوری جزیات فقہ پر بلا رخصت عزیمت کے ساتھ عمل کرنا ایک بہت دشوار کام ہے، اور اپنے مریدوں پر اس کو عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توانائی کا، ان کے وقت کا بیشتر حصہ اس جنگ میں صرف ہو جائے گا جو وہ فقہ مالکی کی جزیات کو پیرس میں رہنے، پیرس کی زندگی میں، اس ماحول میں زندگی کرنے کے لیے صرف کرے، تو ان کو اور چیزوں میں وقت ہی نہیں ملے گا. مثال کے اگر آپ اس پہ اصرار کریں کہ پیرس میں رہتے ہوئے بھی آپ کو عرب جلبہ پہننا ہے اور اسے ٹخنوں سے اتنا اونچا رکھنا ہے، تو وہ ایک بہت مشکل پیدا ہو جاتی ہے. وہاں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ دیکھیے جب مغرب میں یہاں رہتے ہوئے ان کو رخصت پر عمل کرنے دیں اور عزیمت ان کے لیے نہ کریں. جب مشل والساں اس پہ نہیں آمادہ ہوئے تو انہوں نے خوش دلی سے دوستانہ فضا میں یہ بات طے کی کہ ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، آپ جس طرح اپنے مریدوں کو جزیات فقہ سمیت فرانس میں، پیرس میں زندگی گزارنے کی تلقین کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں یہ نہیں نافذ کرنا چاہتا، اس سے دشواریاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور ان کو اپنی روحانی زندگی کے لیے وقت کم بچتا ہے. وہ دونوں الگ ہو گئے. اس سارے تقوی، احتیاط اور جزیات فقہ کا لحاظ رکھنے والا شخص مشل والساں
وہ رہنے گینوں کا کتنا بڑا مداح تھا. اس کو رہنے گینوں کی تحریروں میں کوئی انحرافی چیز، کوئی خرابی، کوئی اتنا بڑا فکری ہمارے مسلمات سے کوئی اتنا بڑا فکری انحراف کیوں نہیں نظر آتا؟ یہی سوال عسکری صاحب کے لیے. انہوں نے مشل والساں کے ساتھ مل کے بہت کام کیا، ٹھیک ہے، گینوں کا ترجمہ نہیں کیا، لیکن ہم آپ سب انہی کی وجہ سے ان سے متعارف ہوئے ہیں. اور وہ ان کو ہمیشہ اپنے سارے اردو کام میں براہ راست ترجمہ نہ کرنے کے باوجود اپروونگلی ہی پیش کرتے رہے. ساری کتاب اس میں ان کی نظر سے یہ چیزیں چوک گئی. اب کیا امکان ہے اس سوال کے جواب میں؟ جب آپ اس کے جوابی امکانات دو ہی ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ انہوں نے، یا تو یہ کہ یہ سوالات غلط ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، اور رنے گینوں کی تحریروں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ وہ پکڑ کرتے، یا ان کے لیے باعث تشویش ہوتی، یا اسے ہمارے مسلمات فکر یا دینی فکر سے ٹکراؤ کا باعث سمجھتے. یہ وجہ تھی. یا پھر انہوں نے اس کی مشل والساں کی طرح ایک ٹھوس، مدلل اور مضبوط دلائل پر مبنی، دینی دلائل پر مبنی ایک توجیہ فراہم کر لی. اگلے دو امکانات ہیں اس کے، یہی ان پر اطلاق ہوتا ہے سلیم بھائی. اور میں بات اس کی ایک مثال دینے سے پہلے میں اس میں ایک اور طبقے کا اضافہ کر دوں جو ہم تینوں سے اوپر ہے. میں اس زینے کے سب سے پست یا پہلے زینے پر میں اگر کھڑا ہوں، پھر سلیم بھائی ہیں، پھر عسکری صاحب ہیں، پھر مشل والساں ہیں، تو ان کے اوپر ایک اور طبقہ ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں بالعموم. رنے گینوں کی زندگی یعنی لیٹ 40s ارلی 50s، وہ 51 میں غالباً فوت ہو گئے. اس زمانے کے شیخ ازہر شیخ عبدالحلیم محمود سوربون سے پڑھ کے آئے. تو اس زمانے میں رواج تھا کہ آپ ازہر کی جو تحصیلات آپ کی علمی ہیں، وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہاں کے علماء سوربون جاتے تھے. جس طرح ایران میں رواج اب تک ہے کہ جو عالم نکلتا ہے وہ دانشگاہ جاتا ہے، جو دانشگاہ سے پروفیسر نکلتا ہے وہ 6 مہینے کے لیے حوزے میں جاتا ہے. تو حوزہ اور دانشگاہ کے درمیان ایک تعلق انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے کہ انہیں دینی علوم کا ایکسپوجر مل جائے، ان کو دنیاوی علوم سے کچھ آشنائی ہو جائے. اس طرح زمانے کے مصر میں، پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں، لگتا ہے کہ ہے، یہ رواج تھا کہ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یا ویسے کوئی اور ڈگری لینے کے لیے لوگ سوربون جاتے تھے. تو شیخ عبدالحلیم محمود بھی سوربون گئے تھے. وہیں ان کا ان سے رنے گینوں سے پہلا تعارف ہوا، اور کسی نے ان کو کتاب دی. واپس آتے وہ کہانی آپ نے پڑھی ہوگی، میں نے بھی لکھی ہے، وہ معاصر اول میں بھی چھپا تھا کہ کسی نے ان کو واپس آتے ہوئے کتاب دی کہ قاہرہ میں ایک آدمی رہتا ہے فرانس کا، یہ اس کو پہنچا دینا کتاب. اور وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے، اور وہ دلچسپ کہانی ہے کہ آہستہ آہستہ دوستی کیسے ہوئی. وہ تو ملتے ہی نہیں تھے کسی کو، ان کے ہمسایہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو بابا نکلتا آتا جاتا رہتا ہے مسجد اور خانقاہ، یہ کون ہے. تو شیخ عبدالحلیم محمود اپنے زمانے کے سب سے نیک نام، سب سے جید عالم اور سب سے معتبر شیخ ازہر گزرے ہیں. شیخ ازہر بہت سے ہوئے ہیں، بعض اختلافی ہیں، طٰہٰ حسین پہ 100 باتیں ہوتی ہیں، ان کے بعد آنے والوں میں بھی اختلاف رہے ہیں ماڈرنزم کے، یہ وہ. لیکن عبدالحلیم محمود ایسی شخصیت تھے جن کے تقویٰ، جن کے علم اور جی بالکل بالکل، جبھی تو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جو کچھ لوگوں کو کڑوی لگتی چینی کہا جاتا ہے کہ
ازہر کی تاریخ میں جو چند بہترین شیوخ ازہر گزرے ہیں ان میں عبدالعلی محمود کا شمار ہوتا ہے، اور وہ ایک اور لحاظ سے بھی ممتاز، ان کی امتیازی حیثیت ہے کہ وہ متصوف بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ ہر شیخ ازہر فقیہ تو سبھی رہے، علماء تو سبھی تھے، لیکن ان میں سے سب صوفی نہیں تھے۔ عبدالعلی محمود باقاعدہ صاحب سلسلہ بھی تھے اور اپنے تقویٰ، پاک بازی اور رسوخ علمی کی وجہ سے بھی معروف تھے۔ جو بات اب میں کہنے لگا ہوں کہ عبدالعلی محمود ان سے رہنے گہنوں سے متعارف ہونے کے بعد، ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد، باقی عمر جو کچھ وہ لکھتے رہے، کچھ تو انہوں نے باقاعدہ رہنے گہنوں پر لکھا، کچھ انہوں نے سلسلہ شاذلیہ کے شیوخ پر لکھا اور اس میں ان کو شامل کیا، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنا علمی کام کیا، جس کی ایک مثال مثلا غزالی کی المنقذ من الضلال جب ایڈٹ کی انہوں نے متن، اور اس پر کتاب کے متن سے 3 گنا حواشی اور ضمیمے لکھے، اس سارے کام میں ہر جگہ رہنے گہنوں بار بار موجود ہے، حتیٰ کہ غزالی کی شرح میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ وہ ان کی کتابوں کی مدد سے کر رہے ہیں۔ ان کی شرح کا اردو میں ترجمہ ہوا المنقذ کا؟ منقذ کا بہت ترجمے ہوئے، کئی تراجم نہیں عبدالعلی محمود کا نہیں، اس انگریزی میں بھی نہیں ہے جی، انگریزی میں 4 ترجمے ہیں، اچھا 4 ترجمے۔ وہ کتاب بہت مقبول رہی ہے، اس کے ترجمے اردو، انگریزی، کئی زبانوں میں، فرانسیسی، سب میں ہوتے رہے۔ لیکن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ انگریزی میں ہے؟ جی نہیں، میں تو شیخ عبدالعلی محمود نے تو عربی ہی میں، کتاب عربی میں تھی، اس کو اس کا متن تخریج کر کے اس پہ حواشی اور ضمیمے جو لکھے، اس میں جگہ جگہ رہنے گہنوں کو استعمال کیا۔ لیکن اس کتاب کا ترجمہ ہے نہیں انگریزی میں؟ جی نہیں، اس کا ترجمہ نہیں۔ اچھا، بعد میں وہ تو تھے سن 50 کے شیخ ازہر، اور ابھی جو شیخ ازہر ریٹائر ہوئے شیخ علی جمعہ، شاید سال ہوا ہے ان کو، ان سے بڑا گنونین مصر میں کوئی گزرا نہیں، اور وہ چونکہ فرانسیسی میں براہ راست پڑھتے تھے تو انہوں نے وہ بھی پڑھ رکھا ہے جو ہمیں پڑھنا نصیب نہیں ہوا، وہ 2 کتابیں جو ابھی انگریزی میں ترجمہ نہیں ہوئی۔ اب میں یہ بات وہاں جوڑ رہا ہوں لا کر کہ مجھ سے اٹھتے ہوئے 4تھے درجے پر ایک اور طبقہ علماء موجود ہے، ہم تو وہ صفِ نالین کے لوگ ہیں نا، یعنی شیوخ ازہر، 2 بڑے شیوخ ازہر جو براہ راست ان کی کتابوں کو فرانسیسی میں پڑھتے چلے آئے، اور وہ ان کے سب سے بڑے مداح تھے، انہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اگر سلیم بھائی کو نظر نہیں آیا، اگر عسکری صاحب کو نظر نہیں آیا، اگر مشل وال صاحب کو نظر نہیں آیا، تو کیا شیخ علی جمعہ کو بھی نظر نہیں آیا، اور کیا عبدالعلی محمود کو بھی نظر نہیں آیا کہ یہ آدمی جو ہے اس کے اندر بہت ساری خراب باتیں ہیں؟ یہ اب فیس بک والوں کو ہی نظر آ رہا ہے۔ ایک بات، یہ ایک الزامی جواب ہے، میں نے اس کا بات ہی الزامی جواب سے شروع کی ہے، لیکن یہ قابل غور بات ہے۔ اچھا، ویسے یہ اعتراضات کی نوعیت یہ فیس بک پہ اب آئیے یہ کیا جائے کہ جیسا آپ نے خود فرمایا کہ اقبال کے لیکچرز کو ابھی 2010 کے قریب سے یہ دوبارہ دیکھا، ورنہ اس سے پہلے کوئی قابل ذکر۔ اب ظاہر ہے حسن عسکری صاحب بھی کا پرابلم بھی اسلام اور مسلمانوں کے مسائل تھا، اور اپنی جو روایت تھی اس میں اقبال کا یہ کام بہت امپورٹنٹ کام تھا، تو اس سے کوئی حساب کتاب کیے کوئی آپ کی اپنی روایت میں جو فکری ارتقاء ہے اسلام کے حوالے سے دردمند لوگوں کا، تو اس کا اکاؤنٹ کیے بغیر آگے چل سکتا ہے کوئی؟ ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے جتنی گفتگو کی یہ مقام و مرتبے کی بات کی آپ نے، مقام و مرتبے میں تو یعنی بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ 100% اختلاف رکھتے ہوں وہ بھی اتنا بڑا عالم ہو کہ آپ یہ کہہ کے اس سے اختلاف کریں کہ بھئی میں نے اتنا بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہمیں بات کرنی چاہیے فکری فریمز کی، کہ اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں، اور یہ جو روایت کی کنسیپٹ تھا یہ کیا تھا،
اور اس روایت کے کنسیپٹ کو کے اوپر اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں. بس میری بات ایک زمانے میں احمد جاوید صاحب سے ہوئی، یہاں وہ پنڈی میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہمارا بڑا اشتراک بھی رہا ایک زمانے میں بہت. تو وہ چونکہ دیر سے مجھے ملے تو وہ کہنے لگے جی دیکھیں اقبال کی جتنی خبر سلیم بھائی نے لی ہے اور انہوں نے ہزاروں صفحے لکھے ہوئے، خبر لی ہے ہاں جی، اور انہوں نے صفحے لکھے ہوئے ہیں ہزاروں تو نہیں ہے، ہزاروں لکھے ہوئے اقبال ایک شاعر، اقبال کے بارے میں. تو کچھ مضامین بھی ہیں. میں عرض کرنے لگا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا یار سلیم احمد نے جو کوئی 200 صفحے 300 صفحے لکھنے تھے وہ تو انہوں نے لکھ دیے، تو اور اگر باتیں اس سے کوئی زیادہ اہم تھی کہنے والی وہ بھی لکھ دیتے. سلیم صاحب تو لکھنے والے آدمی تھے. اور دوسرا یہ کہ اسی میں پروفیسر قرار حسین نے دباچے میں ان کے تھوڑے سے کان کھینچے ہوئے. اچھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یار تمہیں اقبال میں یہی بات نظر آئی کہ بھائی وہ جنسی طور پر کمزور تھا اس لیے طاقت کی بات کرتا تھا. یہ قرار صاحب نے دباچے میں لکھا ہوا. اچھا، پھر احمد جاوید صاحب کہنے لگے کہ حسن عسکی صاحب نے بہت خبر کی، وہ انہوں کا بھی بڑا کام ایک اینٹی اقبال. میں نے کہا جی میرے تو کوئی ایسا مضمون نہیں گزرا، ایک مضمون کا ہے اقبال کے بارے میں بڑا اچھا مضمون، تو ایسا تو وہ کہنے لگے جی مضمون لکھنے کی ضرورت نہیں، کنسیپٹس کی انہوں نے رد کیا ہوا ہے اقبال کے کنسیپٹ کا نام لیے بغیر. اچھا، میں کہ ہاں پھر یہ بات کریں کہ بھی کنسیپٹس کیا ہیں، کیونکہ علمی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ اقبال کی اپروچ کیا تھی جس میں رکھنے تھے یا جس میں کوئی اختلاف کرنا ضروری تھا. ہم سب خلوص سے کر رہے ہیں نا، سب کا پرابلم اسلام ہے اور سب کا درد مندی ہے اسلام کے سب کے مسائل کے ساتھ. تو جب تک ہم آپس میں پھر اختلاف نہیں کریں گے تو کوئی کامن اپروچ کیسے نکلے گی جو وائبل ہو. اب میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، میں چاہتا تھا آپ اپنی بات مکمل کر لیں. میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، روایت کا میں بہت بالاستیاب مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے جو کچھ اردو میں لکھا ہے. میں ایک بات کہنی تھی ابھی رہ گئی، وہ اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے یہ جو میں نے اب تک کہا، میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ دو امکانی، یا تو وہ باتیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں وہ ان تحریروں میں ہیں ایک، یا پھر اس کی کوئی ایک ان کے لیے قابل قبول توجہ انہوں نے تلاش کر لی. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، کیونکہ ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں ہم یہ روز دیکھتے رہتے ہیں. بھائی اس میں ایک چیز کا اضافہ اور بھی کر لیں کہ یہ جو آپ نے ایک تدریج بتائی کہ جہاں سے لے کے تو شیخ ازہر تک عسکری صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ تھے، تقی عثمانی صاحب تھے، مفتی شفیع صاحب تھے، تو کیا انہوں نے بھی کوئی اس پہ کوئی اعتراض کیے ان مسائل پر جو ہم جب تک وہ مسائل نہیں آپ یہی مثال سن لیجیے. ان کے ساتھ اگر ایک چیز اجازت دیں، ثقافت کے لیے شیخ عبدالحلیم محمود کے لیے کافی ہے. یہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری انہیں امام صوفیہ کے رقب سے یاد کرتے ہیں. جب بھی ان کے بارے میں انہوں نے لکھا، کچھ عرصہ تھوڑا سا انہیں ملاقات بھی تھی، تلمذ بھی تھا. 57 میں پیر صاحب نے وہاں سے الازہر سے ڈگری چوں کے لی. دوسرے جو مکتبہ دیوبند میں بڑے عالم تھے مولانا موسیٰ روحانی بازی، ان کی ایک پوری کتاب پہ تقریز ہے شیخ عبدالحلیم محمود کی. مطلب یہ دیوبند بریلی کے جو دونوں بڑے علماء تھے یہ بہت ہی تکریم کرتے تھے. تیسری بڑی جو شخصیت ہے، جب رسالہ کشیریہ کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے، جو آپ کے ادارہ تحقیقات اسلامی نے شائع کیا ہے، تو انہوں نے نقد کیا ہے اور مطلب جو خوبصورت داد تحقیق دی ہے اور جو تصوف پہ بہت ہی مطلب گہرا مطالعہ ہے پیر محمد حسن صاحب کا، وہ بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے. لیکن مطلب ان کی علمیت، ان کا تقویٰ ہمیشہ محفوظ خاطر رکھا ہے. تو وہ بہت ہی ثقہ شخصیت ہیں عبدالحلیم محمود. اب انہوں نے نین و گناہوں پہ کیا لکھا ہے اور کس تناظر میں لکھا ہے وہ میرے خیال میں یہ بات کرتے ہیں. وہ اگر اجازت ہو صرف ایک کہ جو عمر صاحب کی اور جو علی صاحب فرما رہے تھے، میری بات ابھی نامکمل ہے لیکن آپ کریں. وہ جو آپ نے فرمایا جی، کیونکہ میں تو ابھی کر رہا ہوں. اختلاف ہے کیا؟ جی ہاں، اصل بات یہ ہے. اور اختلاف آپ نے وہ بتانے لگا تھا کہ کیا ہے. میں اسی پہ چلیے دوبارہ ایک کو بات ہے گئی.
یہ تو تھا نا کہ انہیں نظر نہیں آیا، تو میں اس کے جوابی دو امکانات آپ سے عرض کر رہا تھا۔ ایک امکان کی مثال دیکھیے، 4 مہینے ہوئے کراچی میں جمال بھائی کی کتاب کی تقریب تھی، آیا اس کا کیا ان کی شاعری کا مجموعہ تھا، سجاد میر گئے ہوئے تھے، سجاد میر سلیم بھائی کے حلقے کے پرانے آدمی، اور انہوں نے وہاں تقریب کے دوران ایک بات کہ میرے سلیم بھائی سے جھگڑا بھی رہتا تھا اور جمال بھائی سے بھی مغلطہ رہتا تھا، وہ یہ کہ آپ سارے جو روایت مکتب روایت کے لوگ ہیں یہ روایت کو دین پر مقدم جانتے ہیں، کہ انہوں نے ایک فکرہ کرافٹ کیا۔ وہ لکھنے بھی لگے تھے ایک زمانے میں، پھر ہاں جی دوستوں نے روک دیا کہ میرا یہ ان سے جھگڑا تھا، باقی ہمارا ان سے پیار ہو، اپنا تعلقات کا تذکرہ کرتے رہے، یہ انہوں نے فکرہ کہہ دیا، اور ظاہر ہے وہاں حاضرین میں اور وہ اس کی شعر کی کتاب کی رونمائی میں یہ اس سنجیدہ بحث کا کیا موقع تھا، کوئی تھا نہیں کہ میرا سلیم بھائی سے اختلاف تھا کہ آپ سارے لوگ اصل میں یہ غلطی کرتے ہیں، میں اس لیے اس سے آپ سے متفق نہیں ہوں کہ آپ لوگ روایت کو دین پر مقدم جانتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں کوئی ہوگا مفہوم، یہ ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اعتراض ہے۔ میں نے واپس آ کر ان کو عسکری صاحب کے اس ترجمے کے حواشی میں سے 5 صفحات فوٹو کاپی کرا کر بھیجے، جو انہوں نے مشل والساں کی پوری کتاب نامکمل رہ گیا، وہ اسلام اور دین فطرت، کچھ ایسا شیما مجید نے اچاب بھی کیا ہوا جو تھا، اس پر جو حصہ سویرے میں چھپ گیا تھا، یہ حواشی اسی کے اندر آ گئے ہوئے ہیں، مصدے مخطوطے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اس میں عسکری صاحب مشل والساں ایک نوٹ لکھ رہے ہیں اور عسکری صاحب اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اپنے نوٹ کا اضافہ کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے اس مسئلے کو اپنے لیے حل کیا۔ اب یہ مسئلہ، یہ ایک اعتراض سامنے آ گیا نا کہ آپ روایت کو دین پر مقدم جانتے ہیں۔ اب یہ رہنے گنوں کہ ہاں آپ کچھ فکریں نکال لیں گے اس طرح کے کہ ایک اوریجنل روایت تھی جس نے بدلتی رہی۔ عسکری صاحب نے اس کا کیا کیا، مشل والساں نے اس کو نوٹ میں یہ لکھا کہ دیکھیے جناب، ایک تو چیز ہے وہ جو عہد الست ہے، جو ما قبل زمان و مکان، جس ہم اب انسانی زبان کی مجبوری کی وجہ سے جس وقت بھی ہوا، جس کی بنیاد پر اسلام کا فکری تناظر اس بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ توحید یا اقرار ربوبیت انسان کی سرشت اور خمیر اور فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ آپ میثاق وہ کر چکے ہیں۔ اس سے انہوں نے اس کو فٹ نوٹ کو شروع کیا کہ ایک تو ہے میثاق عہد الست، میثاق الست، کہ وہ آپ ساری انسانیت نے بحیثیت انسان اپنے پروٹوٹائپ کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد باندھا، وہ آپ کے اندر ہے۔ اب اس کے بعد جب حبوط آدم کے بعد پیغامات خداوندی کا اعلان ہوتا ہے کہ اب تم اترو اور میری طرف سے جب پیغام آئیں گے تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ فلاح پائے گا، جو نہیں کرے گا یہ بتو۔ اس کے بعد آپ کو پیغام خداوندی خارجی شکل میں پہلی مرتبہ آنا شروع ہوتا ہے، اور ہماری روایت یہ کہتی ہے کہ ابتدا میں کوئی تفصیلی وحی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آدم ابھی روبرو کی حالت سے مشاہدہ حق کے مرتبے سے تازہ نیچے اترے تھے، تو پہلی وحی جو ہے وہ کلمات استغفار ہیں جو آدم نے سیکھ کر اس کے ذریعے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ بھی قرآن ہے۔ اب وہ قدم اس پر تہ بتہ استدلال تعمیر کر رہے ہیں کہ اس وقت وحی خارجی کی حاجت نہیں تھی جب تک مشاہدہ روبرو تھا۔ جب حبوط آدم عمل میں آ گیا تو اس کے بعد ساتھ ہی اعلان ہو گیا کہ اب میری طرف سے تمہیں پیغام خداوندی آئے گا، لیکن وہ بھی اجمالی ہے، کیونکہ آدم کو ابھی تفصیلی احکام کی بھی اور تفصیلی وحی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مختلف پیغامات خداوندی آتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ کہہ کر پھر عسکری صاحب نے کہا کہ وہ چیز جو عہد الست ہوا تھا
وہ تو ہے روایت. اور اس کے بعد جو ادیان مختلف زمانوں میں پیغام خداوندی کے طور پہ عہد بہد آتے رہے ہیں، مختلف انبیاء پر آتے رہے کے ذریعات کے وسیلے سے آتے رہے ہیں، وہ مذاہب ادیان کی شکلیں ہیں. تو اس میں مقدم روایت کو مقدم جاننا تو قرآن مجید کہہ رہا ہے